اس اذان کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا، تو اسی طرح صحیح بخاری میں کل روایات اگر ہم جمع کریں گے تو ان کی تعداد بنتی ہے 9082۔ فہو الذی حملنی علی اخراج جامع صحیح، بس یہی وجہ ہے جن نے مجھے اس صحیح بخاری کو لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اتصال سند کے لیے لقاء کا ہونا ضروری نہیں ہے، اتصال سند کے لیے امکان لقاء اور ہم اثر ہونا، معاصرت، یہ بھی کافی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے کلمات اذان و اقامت۔ پورے سبق کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف، ان کے دلائل، نمبر 4 اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف، ان کے دلائل، نمبر 5 شبہات اور ان کے جوابات۔ ہمارا تعلق، ہماری نسبت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت سے کم کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ احناف اہل سنت والجماعت دیوبند والے یہ نہ افراط والے ہیں اور نہ تفریط والے ہیں۔ افراط کا معنی ہے حد اعتدال سے نکل جانا، تفریط کا معنی ہے حد اعتدال سے پیچھے ہٹ جانا۔ ہم اہل سنت والجماعت راہ حق پر چل کر افراط اور تفریط کو کچل کر اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ 2 3 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو افراط اور تفریط کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ میں اور آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کے ہاں نماز جنازہ میں وہ 4 تکبیرات سے زائد تکبیرات 6 اور 7 تکبیرات کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیرات ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر انہوں نے حد اعتدال کو کراس کر دیا ہے، تو یہ افراط والے ہو گئے۔ یہی مثال کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت اور دعائے استغفار یہ پڑھنا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور اسی طرح اہل بدعت غیر مقلدین کے ہاں پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو دیکھو اہل سنت والجماعت یہ اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین یہاں پر بھی انہوں نے حد کو کراس کر دیا ہے، تو یہ بھی افراط والے ہیں۔ نمبر 3 نماز جنازہ، اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح اہل بدعت کے ہاں نماز جنازہ کے فوراً بعد یہ اجتماعی دعا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہو جائے اس کے بعد میت کو کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے، اور وہاں پر قبر کے پاس رکھ کر اس میت کو قبر میں داخل کر کے مٹی ڈالنے کے بعد دفن کرنے کے بعد ایک آدمی سرہانے کی جانب سر کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے، اور دوسرا آدمی میت کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے۔ یہی مسنون طریقہ ہے، اس کے بعد دعا کریں۔ جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کے ہاں نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتی ہیں، لازمی سمجھتے ہیں، اس کو فرض کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو اسی پر مناظرے ہوتے ہیں، اسی پر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، اسی پر ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، اسی پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ اگر نماز جنازہ کی 4 تکبیرات سے زائد تکبیرات مان کر اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیں تو یہ بھی افراط والے ہیں، اور نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اس کو بھی لازمی سمجھ لیں تو یہ بھی افراط والے ہیں۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کے قائل ہو، اس کو لازمی سمجھ لیں، ضروری سمجھ لیں تو یہ بھی افراط والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اعتدال والے ہیں، افراط والے نہیں ہیں۔ تفریط کا کیا مطلب ہے کہ حد اعتدال سے پیچھے ہٹ جانا۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیں یا مختلف الفاظ کے ساتھ وہ 3 طلاق دیں تو ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں یہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، 1 شمار نہیں ہوتا۔ جبکہ اہل بدعت کے ہاں اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دیں یا 3 متفرق الفاظ کے ساتھ دیں تو یہ 3 طلاق 3 شمار نہیں ہوتی بلکہ 1 شمار ہوتی۔ اور اس طرح نواب صدیق حسن خان نے الروضۃ الندیہ میں طلاق کے متعلق 4 قسم کے الفاظ لکھے، وہاں پر لکھے الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیہ کہ یہ جو ایک ہوتی ہیں یہ بھی پوری نہیں ہے، یہ طلاق رجعی ہے۔ تو دیکھو یہ لوگ بھی کیا ہو گئے ہیں، یہ تفریط والے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور مثال سن لیں، صحابہ کرام سے لے کر 1957 تک یہ ایک اجماعی عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں بتعلق حیات زندہ ہیں، اور یہی اجماعی عقیدہ تھا۔ اس پر سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور لکھی ہے، جبکہ جماعتی شکل میں ایک ٹولہ، ایک گروہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہو کر انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کر دیا اور اس حیات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ 1957 تک صحابہ کرام کا ایک اجماعی عقیدہ چلا آ رہا تھا، لیکن 1957 کے بعد ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس عقیدے کا انکار کر دیا۔ تو دیکھو یہ لوگ بھی کیا ہو گئے ہیں، تفریط والے ہو گئے۔ یہی مسئلہ ہے اذان میں۔ اذان میں کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ افراد کے شکار ہوئے اور کچھ لوگ تفریط کے شکار ہو گئے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ نہ افراد کے قائل ہیں اور نہ ہی تفریط کے قائل ہیں۔ اذان ہم نے وہ لی ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ ہم نے وہ اذان لی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ ہم نے اذان وہ لی ہے جو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اور ہم نے اذان وہ لی ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھی ہے اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی ہے، تابعین نے تابعین کو سکھائی ہے۔ 1400 سال تک یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن درمیان میں کچھ فرقے اس طرح آ گئے جنہوں نے اذان میں بھی افراد کی ہے۔ ایک فرقہ اس طرح وجود میں آیا، انہوں نے اذان کے شروع میں افراد کر دیے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ اذان کے شروع میں الفاظ کو بڑھا دیا، تو یہ کیا ہو گئے ہیں، افراد والے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ آیا، اس نے اذان کے شروع میں الفاظ تو نہیں بڑھائے، لیکن اذان کے درمیان میں انہوں نے الفاظ بڑھا دیے، اور وہ کیا کہتے ہیں، علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ انہوں نے اذان کے درمیان بڑھا دیے۔ تو یہ لوگ بھی کیا ہو گئے ہیں، افراد والے ہو گئے۔ تیسرا ایک گروہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اذان میں افراد اور تفرید تو نہیں کیا، لیکن اقامت میں تفرید کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اقامت کے الفاظ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں، دوہرے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں اذان کے الفاظ اور اقامت کے الفاظ یہ دونوں دوہرے ہیں، کہہ رہے نہیں ہیں۔ جبکہ یہ گروہ اہل بدعت غیر مقلدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات تو دوہرے ہیں لیکن اقامت کے کلمات دوہرے نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا موقف ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہے، انہوں نے اذان لی ہے صحابہ والی، اذان لی ہے تابعین والی، اذان لی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی۔ تو یہاں ہم افراد کے بھی قائل نہیں ہیں اور تفرید کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم افراد کے بھی شکار نہیں ہوئے، تفرید کے بھی شکار نہیں ہوئے، بلکہ اہل حق سیدھے راستے پر چل کر اور اس طرح افراد تفرید کو کچل کر اعتدال پر چلنے والے ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ تو دیکھو یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے بعض چیزوں میں افراد سے کام لیا ہے اور بعض نے تفرید سے کام لیا۔ تو دیکھو ہم نے اس فائل میں 5 چیزوں کو تذکرہ کرنا ہے، جس کا خلاصہ میں نے بتا دیا کہ اذان کا معنی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کا معنی ہے الاعلام، اطلاع کرنا، اطلاع دینا۔ میں نام کو بہت باادب مختصر اس لیے لیتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ جو تفصیل کے ساتھ نام ہوتے ہیں، حوالہ ہے، وہ آپ کے فائل میں موجود ہے۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کا معنی لکھا ہے الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مختلفہ، مختلف الفاظ کے ساتھ
وقت کے نماز کے لیے وقت کی تعیین کرنا، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی مختلف الفاظ کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، اکٹھا کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کی حکمت میں 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اظہار و شعار الاسلام، اسی طرح اذان جو ہوتا ہے یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی علامت ہیں، اسلام کا شعار ہیں، اس سے اسلام کے شعار کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 2 وکلمۃ التوحید، اسی طرح اذان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار ہوتا ہے۔ نمبر 3 الاعلام بدخول وقت الصلاۃ وبمکانہا، اور اذان کے ذریعے سے نماز کا وقت کے داخل ہونے کا اور اسی طرح اس کی جگہ یعنی مسجد کی تعیین ہوتی ہے۔ نمبر 4 والدعاء الی الجماعہ، اور لوگوں کو نماز باجماعت پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے متعلق 4 حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اظہار و شعار الاسلام۔ نمبر 2 کلمۃ التوحید۔ نمبر 3 اعلام و دخول الوقت وبمکانہا۔ نمبر 4 والدعاء الی الجماعہ۔ تو یہ اذان کی حکمت ہے۔ اذان کی مشروعیت کب ہوئی ہے؟ اس میں مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعض اقوال اس طرح ہیں جس میں یہ ثابت ہیں کہ اذان کی مشروعیت یہ سن 1 ہجری، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت اذان مشروع ہوئی ہے۔ اور اسی پر تمام فقہاء کرام اور اس طرح مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اذان یہ مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی ہے۔ لیکن بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اذان جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی ہے، اور بعض روایات سے یہ ثابت ہیں کہ شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھایا گیا تھا، اور اسی طرح شب معراج کے موقع پر جب آپ نے فرشتوں کو اذان کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تھے اذان کے۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی روایات جمع ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اذان کی مشروعیت سن 1 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے کہ اذان کی مشروعیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ یہ اذان کی جو مشروعیت ہے یہ شب معراج پہ ہوئی ہے۔ لیکن صحیح قول جو ہے وہ 1 ہجری کی ہے۔ کیوں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحق انہ لا یصح من هذه الاحادیث، کہ اس طرح کی جو روایات ہیں جس میں مکہ مکرمہ میں اور اس طرح شب معراج کے موقع پر کی جو روایات ہیں جس سے اذان کی مشروعیت ثابت ہیں، یہ روایت بہت کمزور درجے کی، اور اسی طرح کی روایات ثابت نہیں ہیں۔ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو مکہ مکرمہ میں جب نماز مشروع ہو گئی، اس وقت سے لے کر ہجرت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز اذان کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو نماز بغیر اذان کے پڑھتے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اذان کی مشروعیت یہ مکہ میں نہیں ہوئی، البتہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ اگر تطبیق دینا چاہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے ان روایات کو صحیح مان لیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اذان کا حکم نہیں دیا گیا تھا، البتہ کلمات سنے تھے، اور اسی طرح شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کلمات سنے تھے، لیکن انہوں نے ان کلمات پر عمل نہیں کیا، اور حکم جب ہوا عمل کیا ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوئے۔ تو اس طرح اگر تطبیق دینا چاہے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے متعلق 4 قسم کی روایت ہم نے اس فائل میں جمع کی ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فائل کو چھوڑ دیں، ادھر توجہ کریں، فائل آپ کے پاس رہے گا۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری، صحابی ہیں، ان کی روایتیں ہیں، یہ جامع ترمذی میں۔ تیسری روایت جو ہے ابی عمیر بن انس، اس کی روایتیں ہیں، یہ سنن ابو داود میں۔ اس طرح محمد بن عبداللہ بن زید انصاری، یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، انہوں نے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ تو ان 4 روایت کا خلاصہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جو چوتھی روایت ہے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس وقت اس کے بارے میں بہت پریشان تھے کہ ہم لوگوں کو اب نماز کے لیے کس طرح جمع کریں، کس ترتیب سے جمع کریں، کس طریقے سے جمع کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی، اور یہ ان کا بیٹا یہ خواب بیان کریں کہ میرے والد صاحب نے یہ خواب مجھے اس طرز پہ بتایا ہے، مجھے یہ واقعہ اس طرز پہ سنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ناقوس آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو اس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ناقوس کو کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ ناقوس مجھے چاہیے، ہم اسی کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے۔ تو اس آدمی نے خواب میں کہا تھا کہ میں آپ کو ناقوس سے بہترین چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں بتائیں؟ تو انہوں نے وہی کلمات جو اذان والے ہیں وہ سکھا دیے، جس میں تکبیرات ہیں، تشہد ہیں، اس طرح یہ سارے کلمات پڑھ کر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو سکھائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر وقفے کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اور تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت آپ یہ الفاظ کہہ دیا کریں، اس وقت تکبیر کے کلمات سکھائے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا، میں صبح کے وقت فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور میں نے یہ پورا خواب سنایا۔ اب 4 جو روایات ہیں اس کا خلاصہ سن لیں، احادیث آپ کے سامنے موجود ہے، بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر کے بعد اس بات پر سوچ اور فکر میں لگ گئے کہ ابھی مسجد تو بن گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نیکی کماؤں اس طرح دوسرے لوگ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں اور ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ ہم جھنڈے کو نماز کے وقت اذان کے وقت بلند کریں گے، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے جس سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم پہاڑ کے اوپر آگ جلائیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجائیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کے لیے اب تشریف لائیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم نرسنگ بجائیں گے۔ تو اسی طرح بعض مشورے لوگوں نے دیے کہ ہم اس طرح لوگوں کو جمع کریں گے نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے مشورے سنے، لیکن بعض جو مشورے تھے وہ اس بنیاد پر رد کیے کہ ان میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسی طرح یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ بعض چیزیں اسلام میں اور شریعت میں اس طرح ہوتی ہیں کہ جائز ناجائز تو نہیں ہوتی، لیکن مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو آپ استعمال نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، کسی مشورے پر عمل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم کسی آدمی کے ذمہ لگا دیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ اعلان کرے گا کہ الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن اس بات پر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا کہ اجلاس ختم ہو گیا، سارے صحابہ کرام گھروں میں چلے گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے ہیں، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ خواب سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں اور فرمایا کہ آپ اس طرح کلمات کہتے جائیں اور بلند آواز سے کہتے جائیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات ہے کہ دیکھو صحابی بھی صحابی رسول ہیں، اور اس طرح یہ عاشق رسول ہے اور محب رسول ہے، اور پھر بلال رسول ہے، صحابی رسول ہیں، اور پھر آواز بھی آواز بلال ہیں، فضا بھی فضائے رسول ہیں، اور شہر بھی علاقہ رسول ہیں، اور حکم بھی حکم رسول ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے تو اس وقت مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک کے کانوں پر اور دلوں تک یہ آواز پہنچ گئی ہے
جس کے بارے میں شاعر نے یہ خوب کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی، اس وقت اذان لوگوں کے کانوں میں پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر تشریف فرماتے، انہوں نے جب اذان سنی فوراً نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جس وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے خواب سنایا تو اس وقت میں اس لیے خاموش رہا کہ کہیں یہ صحابی یہ نہ کہیں کہ اس فضیلت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو بالکل اب بات پختہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا، خواب حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے خواب سے 20 دن پہلے دیکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہیں فرمایا کسی وجہ سے۔ اشکال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیوں کہا کہ آپ جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں اور وہ بلند آواز سے اذان دیں؟ تو اس کی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سخت بیمار تھے، اس کی بیماری کا علاج رکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ اذان دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی کی جو آواز تھی یہ پست تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی یہ بلند تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمائیں کہ وہ بلند آواز میں یہ کلمات کہیں۔ تو اسی طرح یہ اذان مشروع ہو گئی ہے۔ تو پہلا اشکال اس بات پر یہ ہے کہ خواب تو صحابی نے دیکھا ہے، صحابی کا خواب حجت نہیں ہے۔ خواب صحابی نے دیکھا ہے، صحابی کے خواب سے کوئی چیز دین کا حصہ نہیں بنتا۔ خواب صحابی نے دیکھا ہے اور اس صحابی کے خواب امتی کے خواب کی وجہ سے ایک چیز شریعت کا جز نہیں بنتا، اسلام کا رکن نہیں بنتا، تو پھر کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ کرام کے خواب کی وجہ سے اس اذان کو شریعت کا حکم قرار دیا، اس اذان کو اسلام کا رکن قرار دیا، اس اذان کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا، حالانکہ امتی کا خواب تو حجت نہیں ہوتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک جواب علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ فَكَانَ الْعَمَلُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا بِرُؤْيَ الصَّحَابِيِّ، کہ اس طرح جو اذان مشروع ہوئی ہے، اذان دین کا حصہ بنا ہے، یہ صحابی کے خواب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جا کر مرو بلال کو حکم دو کہ وہ اذان دیں، تو اذان کی مشروعیت اس حکم کی وجہ سے ہے، خواب کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض ہو رہا ہے کہ جو حدیث نمبر 2 ہے جامع ترمذی کی، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اذان سنی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف تھے، گھر میں موجود تھے۔ اس طرح کے یہ الفاظ موجود ہیں، یا جر ازارہ یا فخرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور سنن ابو داود کی ایک روایت ہے، اس میں بھی وہاں سے تائید ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے۔ لیکن سنن ابو داود کی ایک اور روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ بظاہر آیات میں تعارض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جس وقت جن روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہونے کا تذکرہ ہے وہ روایات بھی موجود ہیں، اور جن روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہونے کا تذکرہ ہے وہ روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھی ہے جس میں انہوں نے یہ اذان کے کلمات سنے، 20 دن تک اس خواب کو چھپائے رکھا۔ 20 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح خواب دیکھی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب سنائی ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔
تو جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھے، وہاں پر اذان سے مراد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے۔ جب خواب سنایا گیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے، گھر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ ان کو حکم دو وہ بلند آواز میں یہ اذان دے، تو اس وقت جب اذان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سنے۔ جب کلمات سنے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ یجر ازارہ فخرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ تو جن روایات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کا تذکرہ ہے ان میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود، تو لہٰذا بظاہر تو تعارض نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دو قسم کے روایت ہیں، جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت موجود تھے، وہ محل تھا جس وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب سنایا ہے۔ اور جن روایات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، ان سے وہ روایت مراد ہے کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے صبح کی اذان دی۔ تو بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات تو اس طرح ہیں کہ ان روایات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا لیکن ہم نے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت بھی کریں تو اس طرح کی جو روایات ہیں یہ بہت کمزور درجے کی ہے۔ اور اس طرح فقہ کی کتابوں میں 7 یا 6 صحابہ کراموں کا اس طرح حوالہ موجود ہے کہ جو اذان ان سے ثابت ہے، وہ خوابی انہوں نے دیکھی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے جو روایات ہیں یہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہے، اور اسی طرح اہل بدعت غیر مقلدین ان کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہے۔ ہمارا موقف اذان کے بارے میں یہ ہے کہ اذان کے کلمات دوہرے ہیں، اسی طرح اقامت کے کلمات یہ بھی دوہرے ہیں، 2 مرتبہ ہیں، اور اس طرح یہ کلمات اذان کے بنتے ہیں 15 اور اقامت کے کلمات بنتے ہیں 17۔ تو اذان اور اقامت کے حوالے سے 3 4 روایت موجود ہیں۔ سنن ابو داود کی 2 روایتیں ہیں، اس میں سے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں 15 الفاظ موجود ہیں۔ دوسری روایت ہے اس میں 17 ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے 19 ہے، جس میں شہادتین پہلے 2 مرتبہ ہیں پست آواز میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پست آواز میں مطلوب نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کلمات دوبارہ کہیں، جب دوبارہ کہیں تو اس وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتین کے کلمات کو بلند آواز میں کہے۔ تو اس طرح 19 کلمات بنتے۔ اسی طرح بعض جگہ پہ 17 بھی ہیں، اور اسی طرح اقامت کے کلمات یہ 10 بھی ہیں، اور اسی طرح 17 بھی ہیں، 11 بھی ہیں۔ تو مختلف قسم کی روایت ہے، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں، اہل بدعت کے ہاں اذان کے کلمات 15 ہیں، اس میں اور ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ اقامت کے کلمات ان کے ہاں 11 ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقامت کے کلمات یہ دوہرے نہیں بلکہ اکہرے کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت کے دلائل تو بہت ہیں لیکن 1-2 دلائل آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ اس میں الفاظ فَأَذَّنَ مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى، اذان بھی 2 مرتبہ ہے دوہرے الفاظ کے ساتھ ہے، اور اقامت بھی کیا ہے دوہرے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس کے سند کی صحت یہ آپ کے فائل میں موجود ہے، یہ پھر بعد میں آپ خود دیکھ لیں، لیکن ایک اشکال جو ہے یہ آپ سن لیں اور اس کا جواب سن لیں۔ اشکال یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح یہ جو روایت ہے یہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ اس نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی سے، اور اس کی جو سند ہے یہ سند متصل نہیں ہے بلکہ سند منقطع ہے، سند میں اتصال نہیں ہے۔ تو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ اس کی جو اتصال ہے یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ انقطاع ہے۔ تو جو روایت منقطع ہوتا ہے اس کو آپ مستدل کیسے بنا سکتے ہیں، انقطاع کیسے؟ یہ بات آپ غور سے سن لیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم 24 ہجری کو ہوئی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کی جو پیدائش ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے. تو یہ آپ 24 ہجری سے 6 سال منفی کریں تو یہ تقریباً 18-19 ہجری بنتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی جو پیدائش ہے یہ 18 یا 19 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے؟ وہ 32 ہجری میں ہوئی ہے. تو 18 اور 19 ہجری سے لے کر 32 ہجری تک یہ کل عمر بنتا ہے 14 یا 15 سال. تو اشکال کرنے والا یہ اشکال کر رہے ہیں کہ بھائی سند کے اتصال کے لیے 14 یا 15 سال ہونا یہ بہت کم ہے، یہاں پر لقاء نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، شاگرد کا اپنے استاد سے لقاء یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ سند منقطع ہے، یہ سند متصل نہیں ہے. اشکال سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یکم محرم 24 ہجری کے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ جنہوں نے روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کی جو پیدائش ہے یہ 24 ہجری سے 6 سال پہلے ہوئی ہے، تو یہ 18 یا 19 ہجری بنتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ کب ہے؟ 32 ہجری کو. تو 18 اور 19 ہجری سے لے کر 32 ہجری تک کا یہ 14 یا 15 سال بنتے ہیں. اور اس طرح اشکال کرنے والا یہ کہتے ہیں کہ 14 یا 15 سالہ یہ عمر ایسی ہے کہ جو شاگرد اپنے استاد کے پاس نہیں جا سکتا، اپنے استاد سے حدیثیں نہیں سیکھ سکتا، اس کا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، اس لیے اتنے کم عمر میں استاد سے لقاء یہ ثابت نہیں ہے. جب لقاء ثابت نہیں ہے تو اس کا سند منقطع ہو گیا. جب سند منقطع ہے تو اس طرح روایت آپ مستدل نہیں بنا سکتے. اس کا جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی اتصال سند کے لیے لقاء کا ہونا ضروری نہیں ہے. اتصال سند کے لیے امکان لقاء اور ہم اثر ہونا، معاصرت، یہ بھی کافی ہے. وہ کس طرح کہ درمیان میں تو 14-15 سال کی عمر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حفاظ بچے ہوتے ہیں 10 سال کے ہوتے ہیں، 12-13 سال کے ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم یاد کیا ہوتا ہے، ان کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی سند بھی آگے نقل کر سکتا ہے، وہ حدیث کو یاد بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم کہیں کہ لقاء نہیں ہوئی تو سند کے اتصال کے لیے امکان لقاء یہ بھی کافی ہے کہ بھئی لقاء جو ہے ان کی ملاقات یہ بھی ممکن ہے، تو یہ کافی ہے، اور ہم اثر ہونا یہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے. دوسری دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. چلو یہاں پر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیوں لکھی؟ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اس کے لکھنے کی وجہ جو ہے اس کو بھی بدعتی حضرات نہیں مانتے. جس کتاب سے وہ استدلال کرتے ہیں، جس کتاب کو وہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، اس کتاب کی جو وجہ ہے لکھنے کی اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی مروحۃ اذب بها عنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اذب بها عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناموافق چیزوں کو ہٹا رہا ہوں. فسألت بعض المعبرین، فرماتے ہیں کہ میں نے معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. فقال انت تذب عنہ الکذب، کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت کی گئی ہے آپ ان جھوٹی احادیث کو آپ ختم کریں. امام بخاری فرماتے ہیں فهو الذی حملنی علی اخراج جامع صحیح، بس یہی وجہ ہے جنہوں نے مجھے اس صحیح بخاری کو لکھنے پر مجبور کر دیا. تو یہ امام بخاری نے خواب دیکھا ہے جبکہ غیر مقلدین اس خواب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو امام بخاری نے جو اپنے کتاب میں روایات ذکر کی ہیں ان تمام روایت کا مجموعہ ہے 9082. 9082 میں مرفوعات بھی ہیں کہ جس کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس میں موقوفات بھی ہیں کہ جس کی سند یہ صحابی تک پہنچتی ہے. اس میں مقطوعات بھی ہیں کہ جس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے. اس طرح اس میں توابع بھی ہیں، ایک حدیث ذکر کیا اس کے تابع کو ذکر کیا. اس میں مقررات بھی ہیں، ایک حدیث کو بار بار ذکر کیا. تو اسی طرح صحیح بخاری میں کل روایات اگر ہم جمع کریں گے تو ان کی تعداد بنتی ہے 9082.
یہ 9082 اس طرح روایت ہے کہ غیر مقلدین تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام بخاری کی تمام روایت کو مانتے ہیں، حالانکہ امام بخاری کی وہ روایت جو مرفوع ہیں ان کے تو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ روایت جو موقوف ہے یا مقطوعات ہیں، حالانکہ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بعد کے فقہاء اور مجتہدین کے اقوال میں موجود ہیں، لیکن ان کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ان لوگوں کا ہے جو ان تمام کو مانتا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کا تذکرہ کر رہے ہیں، مرفوعات کا بھی تقاضا کر رہے ہیں، اور اس طرح موقوفات، مقطوعات، مقررات، ان تمام کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ غیر مقلدین ان تمام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ہیں، امام بخاری ہمارا ہے، ہمارا تعلق امام بخاری کے ساتھ ہے، امام بخاری کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام بخاری اور صحیح بخاری سے تعلق ان لوگوں کا ہے جو امام بخاری کی ہر بات مانتا ہے، اور جو صحیح بخاری اور اس طرح امام بخاری کی ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات بتا رہا تھا کہ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں یہ بات ذکر کیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علقت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتاً مجہ فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے کچھ پانی لیا اور اس پانی کو میرے منہ پر پھینک دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ جب عمر 5 سال تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے، حافظہ مضبوط حافظہ کی تقویت کے لیے 14-15 سال یہ تو بہت زیادہ ہے، 5 سال کی عمر بھی کافی ہے۔ تو بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ یہاں پر سند میں اتصال نہیں ہے، وہاں تو 14-15 سال کا وقفہ ہے، یہاں پر تو 5 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت مجھے یاد ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور میرے منہ پر پھینک دیا، اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ تو لہٰذا سند کے اتصال کے لیے یہ لقاء کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ امکان لقاء کافی ہے، اور 14-15 سال یہ تو بہت زیادہ ہے، صرف 5 سال کا ہونا یہ بھی کیا ہے، کافی ہے۔ اسی طرح یہ بہت زیادہ روایات ہیں، جس میں سے ایک اور روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دلیل نمبر 2 اس میں ہے عن المغیرۃ عن الشعبی عن عبداللہ ابن زید الانصاری سمعت اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ہماری دلیل ہے جس کو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے نقل کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے۔ تو اس پر بھی وہی اشکال ہوتا ہے جو گزشتہ دلیل میں ہوئی ہے کہ امام شعبی اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان دونوں کی جو پیدائش ہے یہ 1 ہجری کی ہے، یعنی ایک وقت میں دونوں پیدا ہوئے، 18 ہجری یا 19 ہجری۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ختم ہونے والا سال ہے، شہادت کا سال ہے، وہ 1 محرم 24 ہجری کے ہیں۔ تو امام شعبی جو ہے یہ پیدا ہوئے کب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے سے 6 سال پہلے، تو اس وقت 18 یا 19 ہجری بنتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ کب ہے؟ وہ 32 ہجری کے ہے۔ تو 18-19 ہجری سے لے کر 32 ہجری تک یہ درمیان میں 14 یا 15 سال بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر لقاء نہیں ہوئی، اس لیے سند متصل نہیں ہے، سند منقطع، اور اس طرح منقطع سند کو آپ مستدل نہیں بنا سکتے۔ جواب وہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتصال سند کے لیے لقاء کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ امکان لقاء اور ہم اثر ہونا یہ بھی کافی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری نے جو فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 5 سال تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور میرے منہ پر پھینک دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 5 سال کی عمر بھی کیا ہے، کافی ہے قوت حافظہ کے لیے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید ان بلالا کان یثنی الاذان و یثنی الاقامۃ۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر یثنی الاقامہ و یثنی الاذان قسم کے الفاظ ہیں، یہ ہماری دلیل بنتی ہے۔ جبکہ اس دلیل کو آپ ذہن میں رکھ لیں، غیر مقلدین کا جو موقف ہے اس دلیل کا اس دلیل کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں نے دلائل بنائے ہیں، جس طرح تم لوگوں کا سوچ ہے، نظریہ ہے، اگر ہم وہی نظریہ لے لیں تو اسی طرح اقامت کے متعلق جتنی بھی روایت ہے جہاں پر یسنی کا تذکرہ ہے ان تمام روایت کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ تو غیر مقلدین اہل بدعت جو ہیں ان کا نظریہ، ان کا موقف کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات تو دو رہے لیکن اقامت کے کلمات ایک کہہ رہے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ۔ تو دیکھو یہ ان کے دلائل ہیں، تقریباً 3 دلائل یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، لیکن ان کے جواب کا خلاصہ آپ سنیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جواب میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے ایثار فی الکلمات، ایک ہے ایثار فی النفس۔ ایثار فی الکلمات کسے کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ الگ ہو گیا، کلمہ الگ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ ایثار فی الکلمات۔ ایک ہوتا ہے ایثار فی النفس۔ ایثار فی النفس سے مراد کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یعنی دونوں الفاظ کو کیا کریں گے؟ ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کے ہاں اقامت میں بھی، اور اقامت میں کیا ہے؟ ایثار فی النفس ہے، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں ایثار فی الکلمات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اقامت میں کیا ہے؟ ایثار فی النفس ہے، دونوں کلمات کو ایک ہی سانس میں پڑھے، جبکہ اہل بدعت کے ہاں ایثار فی النفس نہیں بلکہ ایثار فی الکلمات ہے، ایک ایک کلمہ ہے بلکہ ایک ایک ہے۔ تو اگر ہم ایثار فی النفس مراد لے لیں تو اس صورت میں اقامت کے متعلق جتنی بھی روایتیں ان تمام روایت پر عمل کرنا ممکن ہے، ان تمام روایت پر عمل کیا جائے گا، کسی بھی روایت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جبکہ غیر مقلدین کے ہاں اگر ہم ایثار فی الکلمات مراد لے لیں تو اس طرح جو روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ جس میں یسن الاقامہ یہ قسم کے الفاظ ہے، تو اس طرح کے کلمات جو ہے ان تمام کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ تو اس طرح کے جو روایت ہے جو اقامت کے متعلق ہیں کہ جس میں 2 قسم کے یعنی یسنہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان تمام روایت کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ تو اسی طرح غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں ان دلائل میں اگر ایثار فی الکلمات لے تو اس صورت میں اقامت کی وہ روایت جس میں یسنہ کے الفاظ ہیں ان تمام روایت کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ بہرحال خلاصہ سن لیں ایک مرتبہ، اس فائل میں سبق کیا ہے کہ سب سے پہلے اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف، ان کے دلائل، اور اسی طرح غیر مقلدین کا موقف اور ان کے دلائل، اور آخری بات کیا ہے؟ شبہات اور ان کے جوابات۔ تو پہلے تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ بھائی کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں 4 تکبیر سے زائد تکبیرات مان لیں، یہ بھی افراط والے ہیں، اور اسی طرح نماز جنازہ میں اگر کوئی آدمی پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اس کو بھی ضروری سمجھے، یہ بھی افراط والے ہیں۔ اور اسی طرح کا اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھے، لازمی سمجھے، یہ بھی افراط والے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقوں کے جواز کے قائل ہیں، یا اسی طرح ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ یا 3 الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ ایک شمار کرتا ہے، تو یہ بھی تفریط والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر حضرات ان کے حیات کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی تفریط والے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت والے یہ نہ افراط والے ہیں اور نہ ہی تفریط والے ہیں، بلکہ افراط اور تفریط کو پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر بلکہ صحیح راستے پر اور اعتدال کے ساتھ چلنے والے یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے۔ تو اسی طرح بات گزر چکی ہے امام بخاری کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کچھ روایات ذکر کی ہیں جن روایات کو امام بخاری پر فخر ہے، جن کو ثلاثیات امام بخاری کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر فقیہ، ہر محدث جو ہوتا ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری جو سند ہے اس حدیث کی یہ سب سے زیادہ کیا ہو؟ کم ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے جلدی پہنچنے والا جس میں سند میں راوی کم ہو، اس طرح کی جو روایات ہوتے ہیں اسی طرح کا سند ہوتا ہے، اسی طرح ہر فقیہ کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 9082 روایت جمع کی ہے۔ ان 9082 روایات میں 22 روایات ایسے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 22 روایات ایسے ہیں جس پر مجھے فخر ہے کہ میرے پاس اس طرح روایت موجود ہے۔
اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام بخاری کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں تعلق آپ کا نہیں ہے، تعلق ہمارا ہے۔ کیوں تعلق ہمارا ہے؟ بھئی امام بخاری کو جس چیز پر فخر ہے وہ 22 روایات، ان 22 روایات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 روایات ایسے ذکر کی ہیں جو امام صاحب کے شاگردوں سے نقل کی، اور 2 روایات اس طرح ہیں جو امام صاحب کے شاگردوں کے علاوہ سے نقل کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 22 روایات میں سے 11 روایات اس طرح ہے جن نے امام صاحب کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے نقل کی، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں 22 روایات میں سے 6 روایات ایسے ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عاصم امام صاحب کے شاگرد سے نقل کی، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایات اسی طرح ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن عبداللہ بن زید انصاری اس سے نقل کیے ہیں، اور وہ 3 روایات ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 روایات میں سے 20 روایات ایسے نقل کی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح امام محمد بن عبداللہ انصاری یہ بھی اس طرح ہے کہ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی ایک واسطہ سے امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایات کہ جن پر ان کو فخر ہے، ہر محدث کو ہر فقیہ کو ان پر فخر ہوتا ہے، انہوں نے یہ ذکر کیے ہیں کہ اس طرح میرے پاس 22 روایتیں، اور 22 روایت میں سے 20 روایات انہوں نے امام صاحب کے شاگردوں سے نقل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے تو اس وقت لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ ہم امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچ گئے، وہاں کے لوگوں نے امام بخاری کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا اور امام بخاری کے خلاف سازش کی تھی کہ بھائی جب امام بخاری آئیں گے تو ہم ان پر سوالات کریں گے، اور جب سوالات میں پھنس جائیں گے تو پھر لوگوں کو کہیں گے کہ یہی امام بخاری ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ حالانکہ امام بخاری کون ہے؟ حافظ الحدیث ہے، طالب الحدیث ہے۔ امام بخاری وہ ہیں جن کو ہزاروں احادیث یاد ہیں، امام بخاری وہ ہیں جو ہزاروں احادیث پر عمل کرتے ہیں، امام بخاری وہ ہیں جو ہزاروں احادیثوں کو مانتے ہیں، امام بخاری وہ ہیں جو تقلید کو بھی مانتے ہیں اور جو بزرگوں اور بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے، وہاں پر ان لوگوں نے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا، 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے ہر آدمی کے ذمہ لگا دیا کہ آپ نے امام بخاری کے لیے 10 روایات کو ایسے جمع کرنا ہے جس کے سند کو بھی آپ نے بدلنا ہے، جس کے متن کو بھی آپ نے بدلنا ہے۔ تو اسی طرح ہر آدمی کے ذمہ 10 روایات یہ لگ گئی ہیں، تو کل 100 روایات امام بخاری کے لیے لوگوں نے اس طرح جمع کی جس کے سند کو بھی بدلا ہے اور اس کے متن کو بھی بدلا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیٹھے اور اس طرح ترتیب سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ امام بخاری صاحب محمد بن اسماعیل، ہمارا ایک سوال ہے، ہم نے اس کی سند اور اس کی روایت کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے سند پڑھا ہے غلط کر کے، پھر اس کے بعد اس کا متن جو ہے وہ بھی غلط کر کے پڑھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ دوسری روایت پیش کی ہے، سند بھی غلط بیان کر دیا، متن بھی غلط بیان کیا، امام بخاری نے اس کے جواب میں کہا کہ لا اعرفہ، میں اس کو بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح 10 کے 10 آدمی نے 100 روایات ایک مجلس میں امام بخاری سے سوالات کیے، امام بخاری نے ہر ایک کے بارے میں یہی کہا کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا، یہ حدیث، یہ متن، یہ سند میری نظر سے نہیں گزری۔ عوام تو ڈر گئے ہیں کہ بھئی امام بخاری کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ حالانکہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، سمجھدار تھے، علماء کرام تھے، اصول جرح تعدیل کے مصنفین بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے سامنے جب 100 احادیث اس طرح ذکر ہو گئے، اس کے بعد امام بخاری متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے جس بندے نے روایت پڑھی ہے اس کا غلط سند یوں بیان کیا، اس کا غلط متن یوں بیان کیا، اب اس کا صحیح سند بھی یہ ہے اور صحیح متن بھی ہے۔ تو امام بخاری نے ایک ہی مجلس میں ایک بندے کو نشانہ بنایا کہ بھئی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے جو سب سے پہلے صحیح غلط سند بیان کیا وہ یہ ہے۔ گویا کہ امام بخاری نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ غلط سند سننے سے یاد کر لیا، غلط متن سننے سے اس کو بھی یاد کر دیا، اور اس کا صحیح سند بھی نکالا اور اس کا صحیح متن بھی نکال لیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں تمام کے اس طرح جوابات دیے کہ آپ نے جو پہلے حدیث پیش کی ہے
اس کا یہ غلط سند ہے، اس کا یہ غلط متن ہے، اس کا صحیح سند ہے، اس کا صحیح متن ہے، یہاں تک کہ 100 کے 100 احادیث بالترتیب اس طرح بیان کر دیے کہ آپ نے جو غلط سند بیان کیا وہ یہ ہے، اور غلط متن بیان کر دیا وہ یہ ہے، اس کا صحیح سند ہے اور صحیح متن ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قوت حافظہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ کام لیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی جو ہڈیاں ہیں اس کو جمع کر رہا ہوں اور سینے کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے یہ شق ہو گئی ہے۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہوئے اور اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو کہا کہ آپ جا کر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھیں۔ جب وہ شاگرد گیا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ بھئی یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ مجھے تو اپنے استاد نے منع کیا ہے کہ میرا تذکرہ نہیں کرنا، بس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پھر اتنا کام لیا کہ دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کے لیے حیران ہے۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں اس میں ادب کا پہلو بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت کم درجے کے ہیں امام ابو حنیفہ سے، لیکن اس فن کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے شاگرد کو اپنے اس فن کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر بڑے درجے کا بھی ہوں تو وہ ادب کرتے ہیں، اگر چھوٹے درجے کا بھی ہوں تو وہ ادب کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں میں ادب کا پہلو ہے۔ تو یہ ہم نے کہہ دیا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کی جو 5ویں شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند ادب کرتا ہے، بے ادب نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی ادب والے ہیں، بے ادب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔